ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی پر خیر عافیت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کے علم ہے، میرا چینل ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل، اور الحمدللہ سے نکاح اور رخصتی کا بیان چل رہا ہے، اور آج الحمدللہ اس کے اوپر اچھی نشست سے امید ہے کہ آپ کو موضوع پسند آ رہا ہوگا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، میرا چینل ہے آپ کے مسائل ان کا حل کو آپ سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، اور نیچے دیے گئے بیل آئکن کے بٹن کو آپ کلک کیجیے۔ عمل کی نیت کے ساتھ، دوسری کی نیت کے ساتھ سنیے۔ جو بات آپ کو سمجھ میں آپ لائک شیئر کیجیے، جو بات آپ کو سمجھ میں نہیں آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وقتاً اس کا جواب دوں گا۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کے لیے جواب قبول ایک مرتبہ بھی کافی ہے۔ سوال: ایک بڑی مسجد کے قاری صاحب نکاح پڑھاتے ہیں، وہ قبول ہے، صرف ایک مرتبہ پوچھتے ہیں، جبکہ دوسری مساجد میں 3 مرتبہ قبول کرایا جاتا ہے۔ بہت سے مسلمانوں کا خیال ہے کہ ایک مرتبہ کہنے سے نکاح نہیں ہوتا، بلکہ 3 مرتبہ قبول ہے کہنا پڑتا ہے۔ جواب: ایک مرتبہ جواب قبول سے بھی نکاح ہو جاتا ہے، 3 مرتبہ دہرانا محض پختگی کے خیال سے ہوتا ہے۔ جیسے کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ ہر جگہ 3 مرتبہ کو دہرایا جاتا ہے کہ آپ کے فلاں کے ساتھ فلاں کے ساتھ آپ کا اتنے مہر کے اندر نکاح طے پایا ہے، آپ کو قبول ہے، تو یہ 3 مرتبہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ عام ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کہا جائے گا تو نکاح نہیں ہوگا، 3 مرتبہ کہنا لازمی ہوگا، تو یہ بالکل درست نہیں ہے، بلکہ ایک مرتبہ کہنے سے بھی نکاح ہو جاتا ہے، بلکہ پختگی کے لیے 3 مرتبہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ نکاحی صاحب نے قبول ہے، تو یہ نکاح ہو جائے گا۔ الگ الگ شہروں میں اور مختلف گواہوں سے ایجاب و قبول نہیں ہوتا۔ سوال: میری شادی اس طرح ہوئی کہ میں اپنے گاؤں میں تھی، اور وہ لڑکا جو اب میرا شوہر ہے کراچی میں مقیم تھا، ہم آپس میں نہیں مل سکتے تھے، چنانچہ میرے شوہر نے مجھے لکھا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بعوض 20,000 مہر کے، اگر قبول ہو تو فارم پر دستخط کر دیں گے۔ اس فارم پر میرے شوہر کے دستخط اور 2 گواہوں کے دستخط تھے۔ ادھر میں نے بھی اسی فارم پر دستخط کیا اور میری 2 سہیلیوں اور ایک مرد کو جو میری سہیلی کا بھائی تھا گواہ کیا، ان سے بھی دستخط لیے۔ بعد میں میرے شوہر آئے اور ہم چپ چاپ کراچی آ گئے۔ اب جب کہ ہماری اولاد بھی ہو گئی ہے، میرے والدین کہتے ہیں کہ تمہارا نکاح غلط تھا، یہ بتایا جن حالات میں تھی، اور جیسے ہم نے دو الگ مقامات پر رہ کر نکاح کیا، جس سے ہم نے قبول کر لیا، کیا یہ نکاح صحیح نہ تھا؟ بعد میں بہرحال ہم نے یہ بھی کر لیا کہ سول کورٹ میں، اور وہاں قاعدے کے مطابق سب کچھ کر لیا، مگر کیا اس سے پہلے ہم بیوی حرام کے مرتکب ہوئے؟ جواب: آپ کا نکاح درست نہیں تھا، اس لیے نکاح میں ایجاب و قبول ایک ہی مجلس میں ہونا چاہیے۔ مزید یہ کہ نکاح کے گواہ دلہا اور دلہن دونوں کے مشترکہ ہونا چاہیے، جبکہ یہاں نہ تو ایجاب قبول زبانی ہوا اور نہ ایک مجلس میں ہوا، اور گواہان بھی مشترکہ نہیں تھے، بلکہ شوہر کے گواہ کراچی میں تھے اور آپ کے گواہ گاؤں میں تھے۔ سول کورٹ پر جا کر آپ نے شرعی ضابطے کے مطابق شادی کر لی، آپ میاں بیوی ہیں، جبکہ اس سے قبل آپ دونوں حرام کے مرتکب ہوئے، خدا سے مغفرت طلب کریں۔ یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ آپ کے سوال سے یہ سب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے والدین اس نکاح میں شریک نہیں ہوئے، ورنہ پہلے خفیہ نکاح کرنے کی اور بعد میں سول کورٹ جا کر نکاح کرنے کی ضرورت پیش کیوں آتی؟ ایسا نکاح جو والدین کی اجازت کے بغیر کیا جائے، اس کا حکم یہ ہے کہ اگر لڑکا ہر اعتبار سے لڑکی کا جوڑ کا ہو تب تو نکاح صحیح ہوگا، ورنہ صحیح نہیں، خواہ عدالت میں کیا گیا ہو۔ بس اگر آپ کے شوہر آپ کے جوڑ کے ہیں تو سول کورٹ میں جو نکاح کیا وہ صحیح۔ اگر آپ کے شوہر کمتر حیثیت کے مالک ہیں، سول کورٹ والا نکاح نہیں ہوا، والدین کی اجازت کے ساتھ دوبارہ نکاح کیا جائے گا۔ جس طرح کی آپ نے صورت مسئلہ کو آپ نے سنا ہے، جس طرح کی اگر اس طرح کی کہ کوئی گاؤں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے لڑکی اور لڑکا کراچی شہر کے اندر مقیم ہے، اور اس کے 2 گواہ لڑکی کے پاس ہیں، 2 گواہ وہاں پر ہیں، تو اس صورت میں اگر نکاح کیے تو نکاح درست نہیں ہوگا، کیونکہ ایک تو مجلس متحد نہیں ہے، کیونکہ نکاح کا دونوں کا مجلس کا متحد ہونا ضروری ہے، یعنی کہ نکاح اور مجلس کا متحد ہونا ضروری ہے، یعنی کہ دونوں لڑکی اور لڑکا ایک ہی مجلس کے اندر ہو، یا لڑکی کا وکیل ہو جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے، تو یہ ضروری ہے۔
اور گواہان بھی مشترکہ نہ ہو، لڑکی اور لڑکے کے گواہان ایک ہی ہوں، لڑکے یہاں پر لڑکی کے گواہ وہ کراچی کے اندر، لڑکے کے گواہ کیا ہیں وہ وہاں پر گاؤں کے اندر ہیں، اور لڑکے کے گواہ جو کراچی کے اندر ہیں۔ تو اسی طرح گواہ بھی مشترک نہیں ہے، اور مجلس نکاح بھی کیا ہے متحد نہیں ہے، تو اس صورت میں نکاح جو ہے وہ کیا ہے درست نہیں ہوگا۔ اور اگر لڑکے کی رضامندی نکاح کیا والدین کی رضامندی نہ ہو، اور رضامندی کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ کفر نہ ہو، مثل کفر نہ ہو، مگر مثل کفر ہوگا تو والدین کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ کوڈ والا جو کوڈ کے اندر رشتہ ہے اس کو بھی توڑ سکتے ہیں۔ اگر مثل کفر ہوگا، جوڑ کا ہوگا، جسے میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کی اونچی ذات کے اندر آپ نے نکاح کیا ہوگا، جو کہ آپ کی ذات لڑکی کی ذات بھی ہے، اور لڑکی نے اپنی ذات کے اندر نکاح کیا ہوگا تو اس صورت میں نکاح ہو جائے گا جو کوڈ کے اندر کیا۔ اگر غیر کفر کے اندر کیا ہے تو اس صورت میں والدین کو یہ اختیار ہوگا جو کوڈ کے اندر نکاح کیا اس کو وہ توڑ سکتے ہیں۔ لڑکے کی غیر حاضری میں والد کا اس کی طرف سے ایجاب و قبول کرنا۔ قاضی سوال: اگر لڑکا ملک سے باہر ہو تو کیا لڑکے کا باپ لڑکی کی غیر موجودگی میں اس کی مرضی کو جانتے ہوئے نکاح کے وقت قاضی کے سامنے کہہ کر مجھے اپنے لڑکے کے لیے اس لڑکی کا رشتہ منظور ہے، اپنے لڑکے کا نکاح کر سکتا ہے؟ کیا نکاح کے وقت لڑکا فون پر اپنی مرضی قاضی کے سامنے بیان کر سکتا ہے؟ اگر بیرون ملک مقیم لڑکا کسی شخص کو نکاح کے لیے اپنا وکیل مقرر کر دے اور وہ شخص اس لڑکے کی طرف سے ایجاب و قبول کر لے تو کیا نکاح صحیح ہو جائے گا؟ تو اگر لڑکے کا والد لڑکے کی اجازت کے ساتھ ایجاب و قبول کر لے تو یہ ایجاب و قبول لڑکے کی طرف سے سمجھا جائے گا اور نکاح صحیح ہوگا۔ نمبر 2، اگر لڑکے نے اجازت نہیں دی تھی، اس کے باوجود لڑکے کے والد نے لڑکے کی طرف سے ایجاب و قبول کر لیا اور اطلاع ملنے پر لڑکے نے اس کو رد نہیں کیا بلکہ قبول کر لیا تو نکاح ہو جائے گا۔ نمبر 3، اگر لڑکے نے ٹیلی فون پر نکاح خواہ کو اپنی رضامندی بتا دی، پھر کسی شخص نے لڑکے کی طرف سے وکیل بن کر ایجاب و قبول کر لیا تو بھی نکاح ہو جائے گا۔ تو یہ ساری صورتحال جیسے کہ آپ کے سامنے، اگر ان صورتوں کے اندر انہوں نے نکاح کیا ہے، لڑکے کو معلوم نہیں تھا، لڑکے نے اپنا وکیل والد صاحب کو بنا دیا، اس صورت میں نکاح ہو جائے گا۔ لڑکے نے والد صاحب کو نہیں بتایا، اس کے بعد والد صاحب نے ایجاب و قبول لڑکے کی طرف سے کر لیا، بعد میں معلوم چلا لڑکے کو، تو اس صورت میں اگر اس نے ایکسیپٹ کر لیا تو نکاح ہو جائے گا۔ اگر نے قاری صاحب کو بتایا تھا رشتے وغیرہ کا کہ رشتہ کہ میں اس طرح سے فلاں کے نکاح کر رہا ہوں، اور اس نے لڑکے کو اپنا وکیل بنا دیا کسی لڑکے کو یا کسی آدمی کو، تو اس صورت میں اگر وہ عاقل بالغ ہوگا تو اس صورت میں اس کا نکاح ہو جائے گا، اگرچہ وہ کیا ملک سے باہر ہے۔ تو یہ تھی آج کی نشست۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اگلے نشست ہوگی اسی موضوع کے اوپر۔ کل سے انشاءاللہ تعالیٰ بیان کیا جائے گا کہ آیا کہ ٹیلی فون کے اوپر نکاح درست ہے یا نہیں ہے نکاح، تو یہ کل اس کا بیان کیا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو مسائل سمجھ میں آ رہے ہوں گے، عام فہم ہے، اور اگر جو آپ کو بات سمجھ میں نہیں، آپ مجھ سے کمنٹس کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وقتاً اس کا جواب دوں گا۔ میں آپ سے زیادہ چاہتا ہوں، آپ سے ریکویسٹ ہے، میرا چینل آپ کے مسائل اور ان کال کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، سیدھی کے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔